أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس آوازوں سے کے خوف سے، کڑک کے خوف سے، بجلیوں کے خوف سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم اچک کر لے جائے ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء روشن ہوا، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ چلے اس روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جو ہی اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نظر کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم عبادت کرو رب اپنے کی، الذی خلقکم
جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال آسمان سے پانی کے نازل ہونے کی۔ قصیب، آسمان سے نازل ہونے والا پانی، من السماء، آسمان سے، اور بادلوں کو بھی آسمان کہا جاتا ہے، کیوں بھی السماء کا معنی بلندی ہوتا ہے، اوپر، تو آسمان چونکہ اوپر ہیں اس لیے ان کو سما کہا گیا، بادل بھی چونکہ ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اس لیے ان کو سما کہا جاتا ہے۔ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال منافق کی، کہ جیسے آسمان سے پانی برس رہا ہو، بارش موسلا دھار، ایسی بارش کہ جس میں اندھیرے ہوں، بارش کی کثرت سے، بادلوں کی گھنے ہونے سے، اور رات کے اندھیرے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایسی بارش جو اندھیری رات میں ہو، موسلا دھار ہو، اور اس بارش میں اندھیروں کے ساتھ ساتھ ورعد، کڑک بھی ہے، وبرق، اور بجلی بھی ہے۔ یہ تشبیہ تمثیل ہے کہ ایسی ایک صورت جو مختلف چیزوں سے، جس میں مختلف مناظر ہیں، وہ ایک صورت نہیں، وہ ایک صورت کئی اجزاء سے ترکیب پائی، اس کی تشبیہ منافق کی نفسیاتی کیفیت سے دی جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، حسی ہیں، موسلا دھار بارش اندھیری رات میں، اور پھر ایسی ہولناک بارش کہ جس میں کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے، اور اس میں ایک ایسا انسان جو اس میں گھرا ہوا ہے، اور بجلیاں کڑک اتنی سخت ہے کہ وہ، تاکہ اس کو وہ کڑک سنائی نہ دے، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہا ہے، اور اسے موت کا بھی ڈر ہے۔ یہ حالت ہے منافق کی۔ قرآن کے نزول، قرآن کے احکامات، یہ قرآن بارش ہے۔ تشبیہ دیکھیں، قرآن موسلا دھار بارش ہے، اللہ نے قرآن کو بارش سے تشبیہ دی، اور اس میں جو ظلمات و رعد و برق ہیں وہ احکامات ہیں قرآن کے، وہ نمازیں ہیں، وہ حج ہے، وہ روزہ ہے، وہ انفاق ہے، اور جو اس میں وعدے اور وعید ہیں منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب کے، وہ رعد و برق ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، منافق کی یہ حالت ہے، وہ قرآن کو نہیں سن سکتا، اس لیے قرآن سن، تاکہ اس کو یہ وعدے وعید اور احکام سنائے ہی نہ دے، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہتا، یہ بات ہی نہ سنے، اور کس لیے؟ موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اس موت سے وہ بھاگ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے وہ۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے، یکاد فعل ہے مضارع، اور
اس کو افعال مقاربہ میں سے کہتے ہیں۔ اور یہ کادا یا کادو جو ہے یہ کانا کی فیملی سے ہیں، من اخوات کان، جو اسم کو، جس کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو یکادو کا معنی قریب ہے، البرق اس کا اسم ہے، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف یہ اس کی خبر ہے، فعل اور فاعل یخطف جو ہے یہ جملہ فعل اور فاعل فی محل نصب، خبر کادا ہے۔ یکاد البرق یخطف، قریب ہے کہ وہ بجلی اچک لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کہ بجلی اتنی سخت ہے، اس کی چمک اتنی کہ وہ آنکھیں بند کر رہے ہیں، کہیں ان کی آنکھ نگاہ ہی نہ چلی جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما یہ کلّا ظرف مکان کا ہے، ما جو ہے یہ مصدریہ بھی ہے جس کی تاویل وقت ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کلما، جب بھی، اضاء روشن ہوا، کیا چیز روشن ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا، جو بھی جہاں بھی ان کو روشنی ملی ادھر ہی چل پڑتے ہیں، مقصد نہیں ہے ان کا، حیران ہے جانا کدھر ہے، حیرت میں، کوئی مقصد نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ کلما اضاء لهم، جب بھی روشنی ہوئی، جدھر کی بھی ہوئی اسی میں چل پڑے، مشوا فیہ۔ اور مشی جو ہے یہ آہستہ چلنے کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں سعی ہے، مومن جو ہے وہ سعی ہے، اس کی سعی ہے، وسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ منافق ہے کہ اس کی چال سست ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ سال میں کتنی بار اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بجلی چمکے اور روشنی ہو اور اس میں قدم اٹھائیں، تو اس میں ان کی سست رفتاری ہے۔ دنیا میں بھی نیک اعمال اسی طرح ہے، جیسے کبھی کوئی نیکی کر لی، اضاء لهم ما شاءوا فیہ، اور وہ بھی ایسی نیکی جس میں یہ سمجھتے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں، اب یہ کریں گے تو ہماری اس میں شہرت اچھی ہو جائے گی۔ کلما اضاء لهم ما شاءوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چلتے ہیں۔ کلما اضاء لهم ما شاءوا فیہ، یہ اضاء میں علماء نے کہا کہ جب وہ نعمتوں میں ہوتے ہیں، وہ روشنی ہے ان کی زندگی میں، مال ہے، عافیت ہے، تو ایسے میں وہ کچھ نہ کچھ نیکی کر لیتے ہیں، ایک آدھ قدم چلتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وَإِذَا أَظْلَمَ یعنی جب عافیت نہ رہی، جب بیماری آ گئی، جب کوئی فقر آ گیا، یا ان کی مراد کے مطابق بیٹا پیدا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی، یا ان کو دین کے معاملے میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑی تو مرتد ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان اندھیروں کو، وہ جو حق کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں ان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب دین میں ان کے لیے خیر ان کو نظر آتی ہے، اس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ دین کا کام کر لیتے ہیں۔ جب دیکھا اس میں نقصان ہے، جہاد کرنے میں
تکلیف اٹھانی پڑے گی، حج کرنے میں مال خرچ کرنا پڑے گا، روزہ رکھنے میں بھوک برداشت کرنی پڑے گی، مرتد ہو جاتے ہیں، رکھتے ہی نہیں۔ نماز پڑھنے میں بستر چھوڑنے پڑیں گے، آتے ہی نہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ قَامُوا فِيهِ، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے، نیکی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو اس بجلی کے بغیر ہی، اس کڑک کے بغیر ہی اللہ ان کو اندھا بھی کر دے، اللہ ان کو بہرا بھی کر دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالی منافقوں کی بیان کر رہا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے اس میں روشنی ہے، ہر آیت نور ہے، ہر آیت شفا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں، یہ نہیں کہ وہ ساری نشانیاں دوسروں میں ڈھونڈتے رہیں کہ ہاں وہ ایسے کرتا ہے تو منافق ہے، وہ ایسے کرتا ہے اس کے دل پہ مور لگ گئی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی معاملہ ہے تو اپنا علاج کرنا ہے قرآن سے۔ قرآن شفا ہے، یہ دوا نہیں، شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اس لیے اب ندا آ گئی، یا ایھا الناس، یہ پہلی ندا ہے قرآن کی، یہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا ہے پہلا قرآن کا، سب لوگوں کے لیے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو جو عام بلاوا ہے نا الناس کا، اس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، یا ایھا الناس۔ کیونکہ الناس جو ہے نا یہ انس سے ہے، اور انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، انس رکھتا ہے، تنہائی کو ناپسند کرتا ہے، اور معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے ان کو اناس کہا گیا۔ اسی طرح جن اپنی فیملی میں رہنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کو انس ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلے تنہائی کے ہوتے ہیں، تو جن کو سزا دینی ہوتی ہے ان کو قید تنہائی میں بند کیا جاتا ہے، کہ انسان جو ہے نا یہ فطری طور پر معاشرے میں مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، تو اس لیے ناس کہا گیا جنوں اور انسانوں کو۔ یا ایھا الناس، اور اس میں ایھا میں تنبیہ ہے، دور کے لوگ گئے ہوئے، ایمان سے دور گئے ہوئے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ یہاں پہ توحید ربوبیت کی طرف دعوت ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے اللہ پر ایمان لانے کی، سب سے پہلی بات اس کا رب ماننا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ اکثر کافر بھی مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور عبادت اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تذلل ہے، اپنے آپ کو عاجز رکھنا ہے اپنے رب کے سامنے، یہ اس کی عبادت ہے، محبت کے ساتھ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے رب کے سامنے
تذلل، گریہ زاری کرو. یا ایھا الناس اعبدوا، اطاعت، فرما برداری، گریہ زاری، اس سے محبت، یہ سارے عبادت کے معنی ہیں. اور اس لیے عبادت اس لیے کرنی ہے، محبت اس لیے کرنی ہے کہ اس کے انعامات ہیں. انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کے اس کے اوپر احسانات ہوں. تو اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. سب سے بڑی نعمت تو عدم سے وجود میں لانا ہے. تمہیں پیدا کیا الذی خلقکم. اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے. یہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا. تو اس میں یعنی مخلوق کے لیے عبادت صرف اس کے خالق کی ہے. جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں. اس لیے الذی خلقکم، اسی نے پیدا کیا ہے نا، اسی کی عبادت کرو. اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. کوئی ہے کہ کان کسی اور نے بنائے ہیں تمہارے، یا کوئی عضو تمہارا کسی اور نے بنا دیا ہے، سر کسی اور نے بنا دیا. خالق ہے وہ تمہارا بھی، تمہارے ماں باپ کا بھی، اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی. اس لیے صرف خالق کی عبادت ہے اور کسی کی عبادت نہیں. اور اس میں اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. پہلا توحید میں ہم توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے. تو اس میں اخلاص، لا الہ الا اللہ، وہی معبود برحق ہے. الوہیت اسی کی ہے، وہی الہ ہے. توحید ربوبیت ہر کافر بھی مانتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے، اللہ نے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم. اگر آپ ان سے پوچھیں کافروں سے کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی طرح تخلیق کے بارے میں پوچھ لیں، ہاں جی زمین آسمان کس نے بنائے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنائے ہیں زمین و آسمان، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تاکید کے ساتھ، ضرور بضرور یہی کہیں گے اللہ نے بنائے ہیں. ترتیب فلانے دی ہے، ترتیب فلانے دی ہے، ہاں نگری داتا دی ہے، داتا نے بنائی ہیں. سبحانہ و تعالی، کوئی زمین کا ٹکڑا کسی اور نے نہیں بنایا، کوئی ستارہ آسمان کا کسی اور نے نہیں بنایا. آسمان جو کچھ اس کے اندر ہے، زمین جو کچھ اندر ہے، پوری کائنات کا خالق وہ وحدہ لا شریک ہے. پوچھو ان سے، قل لمن الارض، زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور زمین کے جو اندر ہے وہ کس کا ہے. پوچھو ان سے، ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ کس کا ہے زمین و آسمان. جو زمین و آسمان کے اندر چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ ان کا جواب یہی ہوگا سیقولون للہ، سب کچھ اللہ کا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. تو سب کچھ اگر اللہ کا ہے، پیدا تمہیں اللہ نے کیا، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ یہ عبادت شعور کے ساتھ ہے، یہ اعتقاد کے ساتھ ہے، یہ محبت کے ساتھ ہے. اور عبادت وہ امور ہیں کہ انسان یہ یقین رکھے کہ سلطنت، قوت، طاقت ایسی غیبی جو فوق الاسباب ہے، جو اسباب کی محتاج نہیں ہے،
وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس لیے اس شعور کے ساتھ عبادت ہے۔ اگر یہ معاملات دعا کے، اعانت کے، مدد مانگنے کے، کسی اور کے ساتھ ہیں تو آپ اس کی عبادت ہی کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دعا تجھ سے مانگتے ہیں، وایاک نستعین، دعا ہے نا استعانت کے لیے، مدد کے لیے، کوئی اور نہیں، یا فلاں مدد نہیں، یا اللہ تو میری مدد فرما، اللہ مددگار ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ الذی خلقکم، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اپنے رب کی، ربکم، وہ تمہارا رب، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پیدا بھی کس سے کیا ہے ذرا دیکھو تو، نطفہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بتاتا ہے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ یہ تمہاری تخلیق ہے، حقیر پانی سے، نطفہ سے، وہ جو علقہ بنا، پھر جب مضغہ بنا، پھر اس پہ ہڈیاں چڑھائیں اللہ سبحانہ و تعالی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہترین پیدا کرنے والا، وہ ہے تمہارا خالق، وہ اسی لیے اس کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اس نے تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، اور غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ یعنی ایسی تدبیریں اختیار کر لو جو تمہیں بچا سکیں، یہ تقوی ہے، بچاؤ من الوقایا، ایسی تدبیر اختیار کریں جو تمہاری حفاظت کر سکیں ہر اس چیز سے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ کون بچا سکتا ہے؟ خالق کے سوا ہے کوئی تمہیں بچا سکے؟ تو عقل مند وہی ہے کہ جو اس رب کی عبادت کرے، اس سے ڈرے جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ اور سب سے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس کے غضب سے بچا جائے، اس کی نافرمانی اس لیے نہ کی جائے کہ اس کا غضب ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی ہے، گناہوں سے بچنا اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، لعلکم تتقون۔ تو یہ غرض و غایت ہیں عبادت کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں وہ تقوی، وہ پرہیزگاری پیدا فرما دے، اپنا وہ ڈر جو ہمیں گناہوں سے بچا سکے، اور اپنی ایسی محبت جس میں ہم اس کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔